اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1444 ہجری کے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا، 21 رمضان ہے. الحمدللہ آج جو ہم نے رمضان میں روزانہ کا درس شروع کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آج 21واں روزہ بھی ہے اور رمضان اور قرآن کا آج ہمارا 21واں درس ہے. آج 21 رمضان ہے. لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار. آج 21 رمضان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن ہے. آج امت مسلمہ کہ وہ چوتھے خلیفہ جو میرے نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے اور امامین کے والد بھی تھے، آج ان کی شہادت کا دن بھی ہے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اہل بیت کے صدقے یہ جو آج جو فرقوں میں، گروہوں میں، لسانیت میں، تفکرات میں جو تقسیم اس امت کو اس اہل بیت و کربلا کے شہداء کے صدقے اللہ متحد کر دے. برادران اسلام، رمضان کی بڑی قدر و منزلت ہے، روحانی لحاظ سے بھی اور نظام اللہ کے لحاظ سے بھی. اسی رمضان میں توریت بھی نازل ہوئی، اسی رمضان میں انجیل بھی نازل ہوئی، اسی رمضان میں زبور بھی نازل ہوئی، اور اسی رمضان میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں فتح بھی عطا کی، اور اسی رمضان میں اللہ رب العالمین نے فتح مکہ بھی، فتح مبین بھی عطا کی. تو پھر اللہ رب العالمین نے جب اس رمضان میں پاکستان کو بنایا ہے تو پاکستان بھی تو قابل قدر ہے نا، پاکستان کی بھی تو کوئی قدر ہے نا. پھر جب اللہ رب العالمین نے شب قدر کی رات، ان مبارک رات کو، جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قدر کی رات کو اللہ نے نزول ملائک کے وقت جب پاکستان کو بنایا تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے. یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے، وعدہ تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ پاکستان کی فوج اور یہ اس کے جو عوام ہیں، جو پختون ہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں جنہوں نے اٹھ کر اس زمین پر حمد کو قائم کرنا ہے. آپ نے دیکھا تھا برادران اسلام، فتح مکہ کی ان حالات کو آپ ذرا سامنے رکھیے جس کو قرآن نے، جس کے بارے میں سورہ فتح کے اندر میں نے کل 20 رمضان پہ اس کی ذکر کیا تھا. فتح مکہ سے پہلے کیا حالات تھی اور فتح مکہ کے بعد اس سرزمین کے اوپر پوری کائنات میں حالات کس طرح بدلے. وہ جو دو نظریات تھے، وہ جو دو طاقتیں تھیں، وہ جو کسرا ایران تھا، کیسر روم تھا، جنہوں نے پوری زمین کے اوپر پوری انسانیت کو ریر غمال بنا کے رکھا ہوا تھا. یہاں تک کہ عرب بھی جب ایک کسرا ایران کا سپاہی جاتا تو وہ سپاہی جا کے وہاں پر اگر عرب سے خراج وصول کرنا چاہتا تو ایک سپاہی کو وہ خراج کی صورت میں اپنی عورتوں کے زیور بھی لا کے دے دیتے تھے. معاشرے میں اتنا بے اعتدالی تھی، معاشرے میں اتنا انسانی سوز ظلم کیے جا رہے تھے، معاشرے میں اتنا عورتوں کی جو تذلیل کی جا رہی تھی، معاشرے میں زور ور جو ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر انسانوں کو غلام بنا کے رکھ رہا تھا. آج بھی کیا دیکھیں آپ معاشرے میں، آج یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں، جو ایک طرف ایران خدا کا منکر، دوسری طرف امریکہ تسلیس پرست سرمایہ دار عیسائی، یہ دو نظریات کی طاقتوں نے آج پورے معاشرے کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. اور ان دو طاقتوں کے خلیفہ، جو ایک اسرائیل، دوسرا ہندوستان، جو اپنی وسیع تر مملکتوں کو وسعت دینے کے لیے اپنی مذہب کی کتب کے پیروکار ہیں. برادران اسلام و دختران ملت، جس طریقے سے
وہ عرب قوم قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، نبی کے نام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخوت اور آپ کی عشق میں جو اخوانوں کو فی الدین بنے، آپ نے دیکھا کس طرح زمین کی کایوں کو پلٹ کے رکھ دیا۔ آج بھی اگر ہم وہی طریقہ اپناتے ہیں، وہی راستے پہ چلتے ہیں، دین وہی ہے، اللہ وہی ہے، نظام وہی ہے، خدا کی ذات وہی ہے، قرآن وہی ہے، تو پھر آج ہم کیوں نہ اپنے آپ کو وہی مسلمان پیدا کریں؟ کیونکہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار در قطار۔ ابھی فضائے بدر پیدا کرنا ہے۔ فتح مکے پہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والے کو پناہ دے دی تھی۔ اسلام تو انسانیت کے لیے آیا ہے، اسلام تو انسان کو، دو پیر کے جانور کو اس زمین کے اوپر حاکم بنانے کے لیے آیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو امت الوسطیٰ کہہ کر اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے۔ صاحب دختران ملت هو الذی ارسل رسولہ، یہ قابل غور قابل سوچ بات ہے، بالہدا کے ساتھ۔ اس میں کسی انسان کا دخل، کسی انسان کی بناوٹ، کسی انسان کا فتویٰ، کسی انسان کی ذات، کسی انسان کا انا، کسی انسان کا تکبر، سب ختم ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہم نا، تو جب اللہ نے اس رسول کو جو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تو پھر ہم وہ اس ہدایت سے ہٹ کر، اس دین حق سے ہٹ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ لیظہروا، جو ظاہر کرنا ہے۔ آپ نے تو اس دین کو ظاہر کرنا ہے، کس پر؟ ادیان عالم پر، تمام ادیان عالم پر آپ نے اس دین کو ظاہر کرنا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی صرف یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کافر کہہ دینا، آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ جس طرح دیکھ رہے معاشرے میں کس طریقے سے ٹکراؤ کی طرف معاشرہ جا رہا ہے۔ تخت بئی کے اندر تراویح میں معمولی سی تکرار، ایک نوجوان کو چاقو کی وار مار کے شہید کر دیا گیا۔ کتنا دم برداشت ہے، کتنے ٹکراؤ ہے، کس طریقے سے معاشرے کو بگاڑا جا رہا ہے۔ لیظہروا علی الدین، ارے آپ تو اس کائنات کی اس نبی کی امت ہے جس کی دین کی بشارت تمام کتب میں موجود تھی، کیونکہ تمام کتب بھی اسی رمضان میں نازل ہوئے۔ تو آپ نے ان کتب کو دیکھنا ہے، آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جو پوشیدہ ہوتا ہے، کنز مخفی ہوتا ہے۔ اس کنز مخفی کو آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ تمہارے کتب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے کتب میں لکھا ہوا ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، بشارت ہے، زبور کی بشارت ہے، غزل و غزلات کی بشارت ہے، وید کی بشارت ہے، کالگنان کی بشارت ہے۔ وہ کیا بشارت ہے؟ جو ہدایت دے کر جو رسول آیا ہے، وہ رسول کون ہے جس کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، فیصلہ کر دیا اللہ نے، فیصلہ کر دیا۔ یہی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی تمام انبیاء کا عقیدہ تھا، یہی تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ظاہر کیا، بتایا، ان سے اس حجاب کو ہٹایا، توریت کو وہ حجاب ہٹایا، بتایا کہ وہ آخری نبی جو آئے گا اس کے یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب اس نشانیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیظہروا علی الدین کلہ، آپ نے سب پہ ظاہر کرنا ہے۔ اب ظاہر کس طرح کریں گے؟ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ اکبر، اللہ ہی کافی ہے اس کی شہادت کے لیے۔ تو اللہ جب اس کی شہادت کے لیے کافی ہے، تو وہ رسول کون ہے جس کی اللہ بھی شہادت کے لیے کافی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، جو محمد ہوں گے وہ رسول، جو اللہ کے، جن کا وتیرہ کیا ہوگا، جن کا طریقہ کیا ہوگا، جن کا تمام تر ذکر جو ویدوں میں، جو گیتاؤں میں، جو توریت میں، جو زبور میں جو آیا ہے، جو محمد کے دین کو، جو اللہ کے دین کو، جو اس کے طریقے کو ظاہر کرنا ہے، اس محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ والذین معہ ہو حلقہ یاراں، بریشم کی طرح نر، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج کس رمضان ہے، دوسرا شرح چل رہا ہے۔ آئیے اپنی رمضان کی ان عبادات کو، ان ریاضتوں کو، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ پیکیج ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ رمضان مغفرت کا پیکیج ہے، یہ رمضان، یہ 10 دن جو عشرہ آخری ہے، یہ جہنم سے بچانے کا پیکیج ہے۔ آئیے اللہ کی اس دین کو تمام ادیان عالم پر ظاہر کرنے کے لیے فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ آئیے
گروہ بندیوں سے نکلیے. آئیے اس رمضان کی قدر کریں. آئیے اس رمضان میں نازل ہونے والے ان تمام اس کتب پہ جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ جو ہم ایمان لائے، ان کتب میں جو بشارت ہے میرے نبی کی، جو ان کتب میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں، ان بشارتوں کو ان پہ ظاہر کر کے اس زمین کے اوپر ہم دوبارہ پھر عدل و انصاف لا سکیں. یہ جو دو تہذیبیں ہیں، جو دو اس کے خلیفہ ہیں، جس طرح یہودیوں نے اور جس طرح بت پرستوں نے، آپ نے دیکھا کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے سازشیں بنتے رہے، چاہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر ہو، چاہے وہ مکہ میں رہ رہے ہوں. تمام بشارات کو جاننے والے یہودی پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائے، اور ہمیشہ آج بھی اسی طریقے سے سازشیں کر رہے ہیں جس طریقے سے پہلے کرتے رہے تھے. تو ان سازشی عنصروں کا جو خلیفہ ہیں دجال کے، جو ہندوستان اور اسرائیل ہے، اس کے خلاف اگر ہم ان طاقتوں کے خلاف اصحاب کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم اٹھتے ہیں تو ہم ظاہر کر دیں گے اس دین کو. ہم نے ظاہر کرنا ہے، ان کی کتب سے ظاہر کرنا ہے. یہ کفر کیا ہے؟ چھپاتے ہیں. چھپانا ہے کفر. کفر کسی چیز کو چھپا دینا ہے. اب ان کے کتب میں موجود ہے، یہ چھپا رہے ہیں، یہ کافر ہے. آپ کون ہیں؟ آپ تو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، آپ تو ان کی غلامان ہیں، آپ تو ان کی امتی ہے، آپ نے ان پر ایمان لایا ہے، آپ اس کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ ان کی ذات پر مکمل ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہی ہمارے آخری نبی ہیں. تو آپ نے تو ظاہر کرنا ہے ان پوشیدہ رازوں کو جو ان کی کتب میں لکھی ہوئی ہے. یہی اسلام کی تبلیغ ہے، یہی اسلام کا جہاد ہے. تبلیغ اور جہاد اسلام کا، یہی اسلام کی تبلیغ ہے کہ آپ ان کو ان کی کتب سے ظاہر کریں. جو نہ مانے ان کے خلاف امت مسلمہ اعلان جہاد کرے. تو اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اس رمضان میں اعتکافات جو کر رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، جو اللہ کے دربار میں آہوزاری کر رہے ہیں، جو آخری عشرہ ہے، آپ سے بھی درخواست ہے سب اللہ کے دربار سے رجوع ہوئیے اور امت مسلمہ کو اتحاد کی دعا کیجیے. انتشار کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی قدر کو جو شب قدر میں نازل اللہ نے عطا کیا تھا، تاکہ ہندوستان کے جو مسلمان مظلوم ہیں، جو زمین کے اوپر، جب اصحاب کرام نے، آپ نے دیکھا فتح مکہ کے بعد کس طریقے سے تمام تر تہذیب و تمدنیں نکل گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی. ایک نئی تہذیب اخوت کی، ایک نئی تہذیب اس زمین پر عدل کی، ایک نئی تہذیب اس زمین پر مساوات کی، ایک نئی تہذیب اس زمین کے اوپر انصاف کی، ایک نئی تہذیب اس زمین کے اوپر عورتوں کے حقوق کی، ایک نئی تہذیب اس زمین کے اوپر امن کی، ایک نئی تہذیب اس زمین کے اوپر انصاف کی قائم ہوئی. وہ کیا تھی؟ خلافت علی منہاج نبوت تھی. تو آج بھی ہم دوبارہ وہی طریقے کی طرح چلنے سے اسلام کو غالب کریں گے اور کفر کو مغلوب کریں گے، اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.